امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، خاندان قریش کے ایک اہم فرد اور اپنے زمانے کے ایسے عالم کہ دنیا بھر سے لوگ آپ سے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اہل سنت کے جو فقہی 4 مرکز ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ، فقہ حنبلیہ، اہل سنت کے مسائل عبادت، فروعی مسائل میں فقہی نقطہ نظر 4 ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، ایک امام مالک بن انس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، ایک امام محمد بن ادریس الشافعی امام شافعی سے منسوب ہے، ایک امام احمد بن حنبل امام حنبل کے نام سے، یعنی ان کے والد صاحب کے نام سے، فقہ حنبلیہ کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ چاروں مسلک کے نامور امام، ہزاروں لوگ آج دنیا میں ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ۔ یہ امام شافعی جن کا دن بھر کام ہی کیا ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں تھا، احادیث سننا، احادیث بیان کرنا، احادیث سے احکام نکالنا اور مسئلہ بیان کرنا، 24 گھنٹے درس و تدریس میں رہتے تھے۔ راتیں ہوتی ان کی تو کیسے ہوتی تھی، کیا حالت تھی ان کی، کیسے ان کو استحضار تھا آخرت کا، کیسے انہیں فکر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کی حاضری کی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فمن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، 2 باتیں قرآن کہتا ہے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے دن سے ڈرے، اس احساس سے ڈرے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات باطلہ سے روکے رکھے، تو اس کا ٹھکانہ بے شک جنت ہے، قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ ایسا استحضار ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں پیدا کیا تھا۔ رجب کی 4 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ استحضار ایسا تھا کہ آپ کے ایک شاگرد ابو الحسن کراسی فرماتے ہیں، میں 80 دن ان کے ساتھ رہا، کتنے 80 دن، اور میں نے 80 راتیں ان کی دیکھی کہ رات کے ابتدائی حصے میں علم کا جو کام تھا، لکھنا پڑھنا کرتے تھے، اس کے بعد تہائی رات تک عبادت میں رہتے تھے۔ کبھی قرآن کی 50 آیتیں نماز میں پڑھتے، کبھی قرآن کی 100 آیتیں نماز میں پڑھتے، اور پڑھنے کا بھی انداز یہ تھا چونکہ وہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں اضافی دعاؤں کی بھی اجازت ہے، جو چیز فرائض وغیرہ میں گنجائش نہیں رہتی اس کی گنجائش نوافل میں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ فرض بلا کسی عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض ہوتی ہی نہیں آپ کی، بیٹھ کے پڑھے بغیر کسی عذر کے، عذر ہے تو ایک الگ بات ہے، آپ ٹھہر نہیں سکتے تو ایک الگ بات ہے، عذر نہیں ہے تو بغیر عذر کے آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، بغیر عذر کے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کا نفل کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، قیام کا ثواب آپ کو نہیں ملتا، قعود کا ثواب ملتا، مگر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو نفل میں بہت سی گنجائشیں ہیں، نفل میں بہت سی گنجائشیں ہیں۔ تو آپ کی وہ نفل ایسی ہوتی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی وہ نفل ایسی ہوتی تھی، 50 آیتیں 100 آیتیں، جب آیت رحمت آ جاتی، جنت کا ذکر آتا، تو آپ پر شوق غالب ہو جاتا، اس شوق میں اپنے لیے بھی دعا کرتے، پوری امت کے لیے بھی دعا کرتے۔ اور جب آیت خوف آتی، عذاب کی آیتیں آتی، تو وہی کیفیت طاری ہوتی، ان آیتوں کو بار بار تکرار کرتے اور بار بار آیتیں پڑھتے جاتے، اللہ سے پناہ مانگتے جاتے کہ مولا اللہ مجھے کیا ہے، ان عذابات سے بچا، میرا نبی کی امت کو ان عذابات سے بچا۔ 80 راتیں میں نے دیکھا فرمائی۔ اور ایک شاگرد آپ کے فرماتے ہیں آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ابھی جوانی تھے، اچھے مضبوط تھے، ہاتھ میں عصا لے کے چلتے تھے، عصا لے کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت عصا کیوں لیتے ہیں، آپ تو ضعیف تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے کہ آپ کو لکڑی پکڑنے کی ضرورت پڑے، آپ میں ابھی طاقت ہے، قوت ہے، آپ کے پیر سلامت ہیں، لکڑی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں لکڑی پکڑ کر میری کمزوری کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو ایک بات یاد دلاتے رہتا ہوں، کیا لکڑی پکڑ کر میں اپنے آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے ایک دن کیا ہے اس حالت سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے، کیونکہ بڑھاپا موت کی یاد کو دلانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے لکڑی پکڑ کر میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھ تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ ان ائمہ کی میں باتیں کر رہا ہوں جن کے نام لے کر ہم دن و رات رحمت اللہ علیہ بولنے سے نہیں تھکتے، ان کی زندگیوں میں اتنی پاکیزگیاں، اتنا استحضار،